अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 21 ज़िलहिज्जा अल्फ अरबामिया अरबा और अर्बाइन हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। जुलाई की 10 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह नमल आयत नंबर 81 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा अंता बिहादिल उम्मी, और आप नहीं है हिदायत पर लाने वाले अंधों को, अन ज़लालतिहिम उनकी गुमराही से। इन तुस्मिऊ नहीं आप सुना सकते, इल्ला सिवाय मन युमिनु जो ईमान ले आता भी आयातिना हमारी आयतों पर, फहुम मुस्लिमून और वो मुसलमान हो, फर्मा बरदार हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी अंधे को हिदायत के ऊपर नहीं ले आ सकते हैं उसकी जलालत से, यानी उसकी गुमराही में से उसको निकाल कर हिदायत पर नहीं लगा सकते हैं। उसी तरीके से आप जो सो नहीं सुना सकते मगर उन लोगों को जो कि ईमान ले आते हैं हमारी निशानियों पर और वो ईमान फर्मा बरदार भी हों। तो इससे पहली आयत में जैसे अल्लाह ताला ने मुशरिकीन और कुफ़ार को जो सो मुर्दों से ताबीर किया था और ऐसे भैरे से जो कि पीठ पलट के चला जा रहा हो, तो उस तरीके से आपने कहा कि जिस तरीके से एक मुर्दे को आप नहीं सुना सकते हैं, जिस तरीके से किसी बहरे को खास तौर पे जबकि वो पीठ फेर कर चला जा रहा हो आप नहीं सुना सकते, उसी तरीके से यहाँ पर जो सो कहा जा रहा है कि आप किसी इंसान को, अंधे को जो सो उसकी हिदायत नहीं दे सकते, उसको रहनुमाई नहीं कर सकते हैं उसकी गुमराही से। और ये कि आप तो सिर्फ उन लोगों को सुना सकते हैं जो ईमान ले आते हैं हमारी निशानियों पर और वो फर्मा बरदार हो। तो पता क्या चला कि जिनके अंदर ईमान को कबूल करने की ताकत है, वो कबूल करना चाहते हैं, उन्हीं को आप रहनुमाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो अंधे बहरे गूंगों की तरह है, बहरों की तरह है और जो सो मुर्दों की तरह है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने मुशरिकीन और कुफार को मुशाबे किया है, उनकी जो सो मिसाल बयान किया है। वइज़ा वक़अल क़ौलु, और जब वाक़े हो जाएगा वादा, यानी अज़ाब का वादा पूरा हो जाएगा, अलैहिम उनके ऊपर, अख़रजना लहुम हम निकालेंगे उनके लिए, दाब्बतन फिल अर्ज़ी ज़मीन से एक जानवर को, तुकल्लिमुहुम वो उनसे बात करता होगा, अन्नन नासा के लोग, कानू बि आयातिना थे हमारी आयतों पर, ला युक़िनून यकीन नहीं रखते। जब उनके ऊपर हमारे अजाब का वक्त और उसकी वादा पूरा हो जाएगा तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर को निकालेंगे जो उनसे बात करता होगा, और ये कि लोगों को, जिस लोगों ने हमारी आयतों पर यकीन नहीं रखा। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब अल्लाह के तरफ से अजाब का फैसला तय हो जाएगा, मतलब क्या है कि क़यामत के करीब, क़यामत से पहले, तो उस वक्त पे अल्लाह ताला जो सो जानवर, एक जमीन से एक ऐसे जानवर को निकालेगा जो इंसानों से बात करेगा। तो पता क्या चला कि कोई एक ऐसा जानवर होगा जो इंसानों से बिल्कुल हम कलाम करेगा, उनसे बात करेगा। अब ये कब होगा? ये क़यामत के करीब होगा। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है ये। जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे पहली निशानी जो सो सूरज का मशरिक के जगह मगरिब से निकलना है, और या नहीं तो फिर ये जानवर का जो जमीन से निकलेगा जिससे वो बात करेगा इंसानों से। दोनों में से एक जो भी पहले हो जाए तो उसके बाद बाकी की आयतें, उसके बाद की निशानियां जल्दी जल्दी पूरी होने लगेगी। तो ये एक निशानी होगी कि एक जानवर को अल्लाह ताला जमीन से नमूदार करेगा जो लोगों से बात करेगा, और फिर ये कि लोग जो सो हमारी आयतों पर ईमान नहीं रखा करते थे। वो योमा नाशुरू, और जिस दिन हम जमा करेंगे, मिन कुल्ली उम्मतिन फरीकन, हर एक उम्मत में से, हर एक जो सो कौम में से एक गिरोह को, मिम्मन युकज़्ज़िबु बि आयातिना, उसमें से जो जिन्होंने झुटलाया था हमारी आयतों को, वहुम यूज़ाऊन और उन्हें की जमात बंदी की जाएगी। यानी जिस दिन लोगों को जमा किया जाएगा उस दिन हर कौम में से एक गिरोह को जमा किया जाएगा जो कि झुटलाया करते थे हमारी आयतों को, और उनकी सफ बंदी की जाएगी।
تو پتہ کیا چلا ہر ایک قوم میں سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہودی ہے، ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آیا، ان کے ساتھ ان کے ایمان لانے کے لیے دعوت دینے کے باوجود بھی جو گمراہی میں پڑے رہے، ان لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری قوم میں سے بھی، جو کہ نام نہاد مسلمان تو تھے، نام نہاد جو سو ایمان والے تو تھے، لیکن ان کے اعمال، ان کے عقائد، ایمان قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تھا، تو لہٰذا ان کو بھی الگ کر لیا جائے گا۔ اور بہرحال یہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی گنہگار ہوں گے تو ان تمام کو جو سو الگ کر دیا جائے گا اور ان کی صف بندی کر دی جائے گی۔ جو جس طریقے کے گنہگار ہوں گے ان کو اس گروہ میں، اس جگہ میں ملا دیا جائے گا، اور وہ جو سو یعنی ان کو جمع کر کے کیا ہوگا پھر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤ، جب وہ آ پہنچیں گے، قالا کہا جائے گا ان سے، اکذبتم بیااتی، کیا تم جھٹلاتے تھے میری آیتوں کو، وَلَهُمْ تُحِیطُوا بِهَا، حالانکہ ولم تحیطوا بِهَا، حالانکہ تم احاطہ نہیں کر پائے تھے اس کا، علماً اس کو اپنے، یعنی اس کے علم کو یا اس کا اپنے علم میں، اما ازا، یا پھر یہ کہ تم کنتم تعملون، یا جو کچھ تم یہ کام عمل کیا کرتے تھے، یعنی یہاں تک کہ جو سو وہ قریب آ جائیں گے، ان کو جمع کر لیا جائے گا، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی کہ تم کو اس کا پورا علم ہی نہیں ہو سکا تھا، تمہارے علم میں اس کو تم پوری طریقے سے گھیر بھی نہیں لگے سکے تھے، اس سے پہلے ہی تم نے جو سو ان کو جھٹلا دیا، یا پھر تم کیا کرتے رہے، یعنی ان سے سوال کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان کی گروہ بندی کی جائے گی، اس کے بعد ان کو سزا دینے سے پہلے، ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ کیا تم میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اس سے پہلے کہ تمہیں اس کا علم ہو جاتا، یا تمہارے علم میں وہ چیز آ جاتی، یا پھر تم کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ چیز ہر ایک کو پوچھا جائے گا، جو بھی قوم کا انسان ہوگا، جو بھی گناہگار ہوگا، ان تمام سے یہ بات کو پوچھا جائے گا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ، اور پورا ہو چکا ہوگا وعدہ عذاب کا، علیہم ان پر، بما ظلموا، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون، آپس وہ بول نہیں پائیں گے، یعنی ان کے اوپر جو سو عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، اور یہ کہ جو سو کیونکہ انہوں نے ظلم کیا، اور اس کے بعد یہ کہ جو سو وہ اب اس وقت میں بول نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تو ان کے پاس زبان تھی، بول سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے، حق کو قبول کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ان کے پاس پیغمبر بھی آئے، رسول بھی آئے، لوگ بھی آئے ان کو سمجھانے والے، وہ اس کو نہیں قبول کیے، لیکن جب اس کے بعد قیامت برپا ہو گئی تو ان کو الگ کر لیا جائے گا، ان کو جمع کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اور جب ان سے پوچھا جائے گا، جیسے کہ قیامت میں جب لوگوں سے پوچھا جائے گا تو اس وقت میں ان کے جو احوال ہوں گے وہ مختلف ہوں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے قرآن میں۔ کبھی تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو گناہ کیا ہی نہیں کرتے تھے، ہم نے تو کوئی شرک کیا ہی نہیں، صاف مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم کو بالکل کچھ پتہ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ ان کے زبانوں پر مہر لگا دے گا، پھر ان کے ہاتھ اور پیر اور اس کے دوسرے اعضاء جو ہے وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ کہیں پر کیا ہوگا، جب ان سے اس طریقے سے پوچھا جائے گا تو فوراً نادم ہو کر جواب دیں گے کہ ہاں یا اللہ، یقیناً ہم نے جو سو غلطی کی تھی، ہم جو سو نادان تھے، ہم غفلت میں تھے۔ پھر کبھی کہیں گے کہ یا اللہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم وہ اعمال کریں جو اعمال چھوڑ کر آئے ہیں، یا پھر وہ اعمال نہ کریں جو ہم کرتے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف اوقات میں، مختلف حالات میں ان کا جواب مختلف ہوگا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ اس غرض سے، اس فکر سے، اس خواہش سے کہ شاید ہماری اس بات کو سن کر ہم پر رحم کر دیا جائے اور ہم کو معاف کر دیا جائے۔ یعنی جب پہلی بار وہ جب کہیں گے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہی نہیں، تو وہ سمجھیں گے کہ جیسے دنیا میں وہ گناہ کر کے مکر جایا کرتے تھے، ہو سکتا ہے یہاں پر بھی ہم صاف انکار کر دیں اور ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہی نہ ہو، تو لہٰذا ہم کو جو سو معاف کر دیا جائے۔ جب دیکھیں گے کہ بھئی ان کے خلاف ان کے ہاتھ اور پیر اور
वाज़ा गवाही दे रहे हैं तो फिर शर्मिंदा हो जाएंगे, बल्कि उनसे लड़ने लगेंगे कि क्यों, तुमको क्या हो गया, बोले तुम क्यों आज हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हो। फिर उसी तरीके से कहीं पर जो सो नादिम हो जाएंगे, कहेंगे कि या अल्लाह बिल्कुल सही है, इस गरज से, इस फिक्र से कि शायद हम अपनी गुनाह की गलती का पर नादिम हो जाएंगे और उसका इकरार कर लेंगे, तो हो सकता है अल्लाह ताला हमको माफ कर दे। और जो सो इस तरीके से मुख्तलिफ वक्तों में फिर कभी कहेंगे कि या अल्लाह हमको दोबारा दुनिया में लौटा दे, हमने देख लिया, हमने समझ लिया, अब हम जो सो वो अमाल नहीं करेंगे जो करते रहे हैं, या हम नेक अमाल करेंगे। तो ये सारी की सारी एक डेस्परेट कोशिश होगी, उनकी तड़प होगी कि शायद अब चुप के उन्होंने अजाब को देख लिया और हकीकत को देख लिया, तो अब वो कोशिश करेंगे समझने के किसी तरीके से जहन्नम से बच सकें, लेकिन बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अब तो इम्तिहान खत्म हो चुका है, अब तो रिजल्ट निकलना है और उसके ऊपर सजा पाना है। तो इस तरीके से जब कि इंसान हिसाब किताब का वक्त हो रहा हो, आखिरत बर्पा हो गई हो, क़यामत बर्पा हो गई हो, उस वक्त में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना और अल्लाह से माजरत चाहना या गुनाहों का इनकार कर देना, जो भी चाल चलने की कोशिश करेंगे, ये सारे के सारे का जाल नाकाम हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, और उनसे जो सो हरगिज़ उसको कबूल नहीं किया जाए, उनकी उज़र को और उनकी गलती को, गलती का इतराफ़ करना कबूल नहीं किया जाएगा। तो आज दुनिया में बाकी रहते हुए इंसान को अल्लाह ताला ने मौत से पहले अभी जो मोहलत दे रखा है, इसमें इंसान अपने गुनाह और गलतियों पर नादिम हो जाए, तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला माफ़ करेगा। इसमें अगर इंसान अगर गफलत में था, तो गफलत से बाज आ जाए, दीन सीखना चाहे, दीन की तरफ आना चाहे, तो मौका है, आ सकता है। लेकिन जब मौत का वक्त, क़यामत आना तो दूर की बात है, जब मौत का वक्त करीब आ जाए, जब सकरातुल मौत आ जाए, कि हालत आ जाए, और उसी तरीके से मौत के फरिश्ते सामने आ जाएं, उस वक्त में अगर कोई इंसान तौबा करना चाहे, तौबा कबूल नहीं की जाएगी। उस वक्त में कोई सदका खैरात करना चाहे, उसका सदका खैरात कबूल नहीं किया जाएगा, लिहाजा वो बहुत देर हो चुकी होगी। तो दुनिया से ही मामला इस तरीके से बिगड़ जाएगा। अलम यरो, क्या उन्होंने नहीं देखा, अन्ना जालना लैला, कि हमने बनाया रात को, लियस्कुनु फीही, ताकि उसमें सुकून इख्तियार करे, सुकून हासिल करे, आराम करे, वन नहारा मुबसिरन, और दिन को देखने की चीज, इन फी ज़ालिका, बेशक इसमें लआयतिन, अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमिन युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान ले आती है। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को जो सो आराम का वक्त बनाया है, उसमें नींद हासिल करने और सुकून हासिल करने की वक्त बनाया है, और दिन को रोशन बनाया है, ताकि वो उसमें देख सके, और जो सो इनमें बेशक अल्लाह की निशानियां हैं उन लोगों के लिए, उस कौम के लिए जो कि ईमान रखती है। ये रात और दिन आना और जाना, और इंसान रातों में नींद पाकर सुकून से फिर सुबह तरोताज़ा हो जाना, और दिन भर में मेहनत करके अपना रिस्क कमाना, अपनी रोजियां कमाना, ये हर इंसान इससे दो चार हो रहा होता है। लेकिन कितने लोग हैं जो इससे इबरत हासिल करते हैं, इसमें अल्लाह की निशानियों को ढूंढते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि यकीनन उनमें निशानियां हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो ईमान ले आते हैं। तो पता क्या चला कि ये जो रोजाना का जो रात और दिन का हेर फेर है, इसमें भी अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। और वो निशानी यही है कि रात को अल्लाह ताला ने अंधेरा कर दिया, ताकि लोग इत्मीनान के साथ अपनी नींद पूरी कर सकें, और वो फिर जो सो सुबह होने के बाद अपने काम काज, जो भी उनके कारोबार है, उसमें लग सकें। और ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है कि रात को आराम करने के लिए और दिन को काम करने के लिए। अब जो लोग इस निज़ाम को बदल डालते हैं, जैसे कि आज मुसलमान माशरे में भी देखा जाता है कि अक्सर लोग जो सो रातों में देर रात तक जागे रहे होते हैं, 11, 12, 1 बजे रात तक जाग रहे होते हैं, फिर उसके बाद जब सुबह होने को होती है, उस वक्त में सो जाते हैं, और सारा दिन और आधे दिन से ज्यादा जो सो सोते पड़े रह जाते हैं। तो ये क्या है, अल्लाह के निज़ाम को उलट कर देने वाली बात है, और उसके फेरने वाली बात है। और जब ऐसा करोगे, तो अल्लाह ताला ने जिस चीज को जिस काम के लिए बनाया था, उसके मुखालिफत आप कर रहे होंगे, तो फिर उसके नतीजे भी इंसान ही भुगतेगा। जो रातों को देर से सोते हैं और दिन में देर तक सोते हैं, तो उन लोगों के हालतों को देख लीजिए, उन लोगों का मामला देख लीजिए कि उनकी सेहत भी सही नहीं रहती है, और उनके सारे
घर के अंदर उनकी जिंदगी में नहुसत और सारा का सारा मसला बना हुआ होता है। लेकिन जो अल्लाह के कानून के मुताबिक रात को सोने के लिए जल्द सो जाए, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका यही था कि ईशा के फौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों बल्कि पसंद नहीं करते थे ईशा के बाद कोई जो सो रास्ते में घूमता रहे या उससे कोई बातचीत करना या उन लोगों के साथ जो सो मिलना मिलाने को पसंद नहीं करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था, ईशा के बाद जो सो जाते थे और कुछ अरसा कुछ वक्त सोकर तहज्जुद के वक्त में उठते और लंबी लंबी रात में तहज्जुद की नमाजें पढ़ा करते थे। तो ये तरीका तो शायद सारे लोगों के लिए मुसीबत मुश्किल हो, लेकिन कम अज कम जो दुनिया के हिसाब से भी जो अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया है कि रात के वक्त में सोना और दिन में जागना, अगर इस सिस्टम को इंसान मुसलमान भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके बहुत सारे फायदे मुसलमानों को भी हासिल होंगे। हाँ, अगर कोई किसी की मजबूरी है, किसी की कोई ड्यूटी होती है या कोई ऐसी वजह है जिसके वजह से रातों को जागना पड़ता है, फिर तो वो एक एक्सेप्शन है और मजबूरी है। वरना तो आम तौर पे लोगों को जो सो रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत की सुबह में, आपने दुआ किया है कि या अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा दे। तो सुबह के वक्त में जब लोग कारोबार करते हैं, सुबह सवेरे जब लोग अपने घरों से निकलकर अपने कारोबार में मुब्तला हो जाते हैं, उनके देखें हालत कि उनके पास रिस्क में यकीनन बरकत होती है, क्योंकि ये अल्लाह के तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये दुआ की गई है। तो बहरहाल इंसानों को चाहिए कि इसको भी इख्तियार करें। वो यौमा युनफिकु, और जिस दिन फूंक दिया जाएगा फिर सूर में, फज़िआ, बस घबरा जाएंगे, मन फिस समावाती, जो कोई है आसमानों में, व मन फिल अर्जी, और जो कोई है जमीन में, इल्ला मन यशा अल्लाह, सिवाय वो जिन्हें अल्लाह बचा ले, यानी जिसको सिवाय वो जिसे अल्लाह चाहे। व कुल्लुन आतूहु, और सब के सब आएंगे उसके पास, दाखिरीन, आजिजी करते हुए, सर झुकाए हुए। यानी जिस दिन सूर में फूंक दिया जाएगा तो घबरा उठेंगे सारे के सारे मखलूकात जो आसमान और जमीन में है, सिवाय उनके जिनको अल्लाह चाहे, यानी जिनको अल्लाह महफूज कर ले वो तो बच जाएंगे। बाकी तमाम के तमाम मखलूकात जो सो घबराहट के शिकार हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, और जो सो सब के सब अल्लाह के पास इस हालत में आएंगे कि वो आजिजी करते हुए, इंकिसारी करते हुए, सरों को झुकाए हुए आ रहे होंगे। तो ये जो सूर फूंकने की जो बात है ना, जैसे कि हदीसों से ये साबित है कि जो सो सूर 2 या 3 मरतबा, जैसे कि मुख्तलिफ रिवायतों से साबित किया गया है, तो ये फूंका जाएगा। एक मरतबा सूर में फूंका जाएगा तो तमाम के तमाम लोग जो उस वक्त तक जिंदा होंगे वो सब बेहोश हो जाएंगे और बेहोश होकर गिर जाएंगे। फिर एक लंबे अरसे के बाद जो सो फिर एक बार सूर फूंका जाएगा तो सारे के सारे लोग जो सो मर जाएंगे और हलाक हो जाएंगे और तबाह बर्बाद हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक मर्तबा सूर फूंका जाएगा, जिस वक्त में सारे के सारे लोग अपने अपने खबरों से या जहां जहां पर वो मरे पड़े थे वहां से वो दोबारा उठ के खड़े होंगे और मैदान महशर की तरफ चलना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से बहरहाल जब सूर में फूंक दिया जाएगा तो यहाँ पर अल्लाह ताला करेंगे, जब उस वक्त में जो लोग जिंदा होंगे वो सब के सब घबरा जाएंगे, सिवाय उनके जिस पर अल्लाह ताला अपना फजल करे, जिनको अल्लाह ताला बचा ले। वतरल जिबाला, और तुम देखते हो कि पहाड़, तासबूहा, तुम उनको गुमान करते हो, जामिदतन, वो जमे हुए हैं, वही या तमुर्रु, हालांकि वो चल रहे होते हैं, मर्र सहाबी, गोया के बादल हो, बादलों की तरह चल रहे होंगे। सुना सुना अल्लाह ही, अल्लाह की कारीगरी है, अल्लज़ी, वो जिसने अतखना कुल्ला शैइन, जिसने बहुत ही खूब तरीके से, अच्छी तरीके से बनाया हर चीज को। इन्नहु, बेशक वो, खबीरुम, बाखबर है, बिमा तफअलून, उससे जो कुछ तुम अमल करते हो। तुम देखते हो कि पहाड़ को जो सो और गुमान करते हो जैसे कि वो अपनी जगह पर जमे हुए हैं, हालांकि वो चल रहे होंगे, गोया के जैसे कि बादल जैसे उड़ रहे होते हैं, बादल जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, उस तरीके का उनका हाल होगा।
اور یہ ایک اللہ کی کاریگری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت ہی اچھے انداز سے، بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو بنایا ہے۔ بے شک وہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، بہت پوری طریقے سے باخبر ہے ان تمام اعمال سے جو بھی تم کر رہے ہوتے ہو۔ تو یہ دنیا میں جو ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، جو اتنے اونچے پہاڑ ہے اور زمین کے اوپر جتنے بلند ہے، اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے، زمین کے اندر میں وہ پیوست ہے اور گڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ پہاڑ جن کو ہلانا تو دور، اس کو ہم سر اٹھا کر سیدھی طریقے سے دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، اتنے بھاری اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہے۔ یہ تو دنیا میں تو یقیناً جمے ہوئے ہیں اپنی جگہ، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو اس کو ہلا نہیں سکتی ہے، اس کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ لیکن یہی پہاڑ، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کل قیامت میں جب سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، اس وقت میں حالت یہ ہوگی کہ یہ جو جیسے روئی کا گالا ہوتا ہے، دھنکی ہوئی روئی، وہ بھی جو روئی کو دھنک دیا جاتا ہے تو بالکل ہلکی ہو کر روئی کا گالا جس طریقے سے ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے یہ ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ جیسے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بادلوں سے مثال دیا ہے، اور بادل خاص طور پہ جب بارش کے وقت ہوتی ہے یا بارش کا نہیں بھی ہوتا ہے تو بادل آسمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ہلکے حساب سے، یعنی بالکل کوئی اس کو مصیبت نہیں، بالکل آرام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر وہ اڑ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی ہی آسانی کے ساتھ یہ اونچے اونچے اور بڑے بڑے پہاڑ کل قیامت کے دن اس طریقے سے اڑ رہے ہوں گے، اور یہ اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ جب قیامت کو برپا کرے گا اس وقت میں یہ سب کچھ ہوگا۔ کہیں پر تو کہا کہ اس طریقے سے روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، پھر دوسری جگہ کہا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور یہ اونچے اونچے پہاڑوں کو بالکل ریزہ کر کے زمین کو بالکل چٹیل میدان کر دیا جائے گا، بالکل صاف ایک ہی دم بالکل میدان کے جیسا۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ جب قیامت برپا ہوگی، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ اس زمین کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، ان زمین و آسمان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ سب کچھ اس وقت میں، قیامت کے وقت میں ہوگا۔ تو اندازہ کریں کہ اتنی بڑی بڑی جو مخلوقات ہے اللہ کی، ان تمام کو، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو جیسے کہ روئی کا گالا اڑ رہا ہو، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اڑائے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ تو اندازہ کریں کہ جب اس وقت میں کیا حال ہو رہا ہوگا لوگوں کا، اتنی بڑی بڑی اللہ کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے اور ان کی وہ اپنی حقیقت کو کھو دے، اس وقت میں انسان کے اوپر کتنی گھبراہٹ کا حال ہوگا، کتنی پریشانی کا حال ہوگا، وہ ذرا اندازہ کرے انسان۔ اور پھر جو کہا گیا کہ قیامت کے دن سورج کو بالکل نیچے لا دیا جائے گا، اور انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ کوئی تو ٹخنے تک کسی کا پسینہ ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا ناف تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، اور کوئی تو اپنے پسینے میں غوطے لگا رہا ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ کہ اس کے برے اعمال کے مطابق اس کا معاملہ ہو رہا ہوگا۔ اس کے برعکس میں، اور یہ 1000 سال کے برابر کا دن ہوگا قیامت کا دن، لیکن اس کے برعکس میں جو لوگ ایمان والے ہوں گے، جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے، ان کے لیے یہ دن کو اللہ تعالیٰ بہت ہی آسان کر دے گا، اور ان کا حساب کتاب بھی بہت آسان ہو جائے گا، جس کے وجہ سے اس دن وہ اس طریقے کی تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں دیکھیں، گرمی کے دن آتے ہیں تو لوگ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سایہ پا لیتے ہیں اور وہاں پر اپنا آرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پر کوئی جھاڑ وغیرہ مل جائے، پیڑ مل جائے تو لوگ اس کے نیچے بیٹھ کر آرام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن نہ کوئی پیڑ ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، بالکل چٹیل میدان ہو جائے گا، اور اس وقت میں صرف ایک ہی سایہ ہوگا، وہ ہوگا اللہ کے عرش کا سایہ۔ اور جن خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا تو وہ یقیناً خوش نصیب ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو کل قیامت میں
عرش کا سایہ نصیب کیا جائے گا۔ اس میں بہت سارے جو بات کیے گئے ہیں، تو بہرحال اس طریقے سے اللہ سے ہم بھی دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ جب کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت میں ہم کو آپ اپنے عرش کا سائے میں ہم کو جو سو جگہ دینا۔ تو اس طریقے سے خاص طور پہ اس میں کہا گیا کہ ایک انسان جو ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی عورت، نوجوان عورت، خوبصورت عورت اس کو برائی کے لیے بلا رہی ہو اور وہ مرد جو سو برائی سے بچتا ہو، تو ایسا انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اس میں جگہ، اس عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اور اسی طریقے سے ماں باپ کے فرما بردار، بہرحال میں بھول رہا ہوں تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس قسم کے اس میں ان کو موقع ملے گا۔ من جاء، پس جو کوئی آئے، بالحسنتی، نیکیوں کے ساتھ، فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا، وہم من فزع، اور وہ گھبراہٹ سے، یوم اذن، اس دن، آمنون، محفوظ رہیں گے۔ جو کوئی نیکی کو لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر اجر ملے گا، اور وہ اس دن کے گھبراہٹ سے بچے ہوئے رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ یعنی جو کوئی دنیا میں نیکی کرتا رہا ہے اور نیکیوں کا پلڑا اس کا بھاری ہو جائے، اس کے گناہوں کا پلڑا کم ہو، ہلکا ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو اس کا بہترین، اس سے بہتر اجر ملے گا۔ یہ کیا ہے؟ جیسے کہ خود قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک نیکی کا اجر اللہ کے پاس قیامت میں کم از کم 10 نیکی ہے، اور کچھ نیکیوں کو اس سے بھی بڑھایا جاتا ہے، اور بڑھاتے بڑھاتے کچھ نیکیوں کا اجر 700 گنا تک بھی کر دیا جاتا۔ اور اسی طریقے سے کچھ نیکیاں ایسی بھی ہیں جن کا کوئی حساب کتاب کے بغیر اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ایک پکی بات، منیمم جو اصول ہے کہ اگر ایک نیکی کرو گے تو اس کے بدلے میں کم از کم اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا بڑھا کر اجر دے گا۔ تو یہی یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ جو کوئی نیکیوں کو لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر اجر ملے گا۔ اور ساتھ میں ہوگا کیا؟ وہ قیامت کے دن جب کہ سورج کو نیچے لایا جائے گا، ساری کی ساری دنیا کے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، گھبراہٹ میں ہوں گے، تو اس گھبراہٹ اور اس پریشانی سے ان کو محفوظ کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ ومن جاء، پس جو کوئی آئے، بالسیئۃ، برائیوں کے ساتھ، فکبت وجوہہم، پس ان کو اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا، ان کے چہروں کے بل، فی النار، آگ میں، ہل تجزون، کیا نہیں بدلہ دیا جائے گا، اللہ، سوائے، ما کنتم تعملون، جو کہ تم عمل کرتے تھے۔ یعنی نیک لوگوں کا بیان کیا گیا، اس کے بعد کہا کہ جو کوئی برائیوں کے ساتھ آئے تو اس کو اندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیا تمہیں بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے جو کچھ تم عمل کرتے تھے؟ مطلب کیا ہے؟ تمہیں تو وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کا یہ فضل ہوگا کہ جیسے کہ نیک لوگوں کے لیے نیکیوں کا بدلہ جو سو کم از کم 10 گنا، اور 10 سے لے کے 700 اور اس سے بے حساب ہے، لیکن گناہوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا۔ گناہوں کو ایک گناہ کے بدلے میں 10 کرنا یا 10 سے زیادہ بڑھانا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ گناہوں کو جب حساب کرے گا اللہ تعالیٰ تو ایک گناہ کو ایک ہی شمار کیا جائے گا، اس کو نہیں بڑھایا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو پھر ان کو جو سو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ان کو صرف ان کے گناہوں اور غلطیوں کی ہی سزا دی جائے گی، ان پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ انما امرت، اس کے سوا نہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں، رب ہذہ البلدتی، اس شہر کے رب کی، الذی، وہ جس نے، حرمہا، جس نے اسے حرام کیا ہے، یعنی اس کی حرمت کو قائم کیا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اس کے لیے ہر شے ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، فرما برداروں میں سے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا جا رہا ہے کہ یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس گھر کے، اس شہر کے رب کی۔ اس شہر سے مراد مکہ شہر ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، تو مکے کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اس شہر کے رب کی، جیسے کہ سورہ فیل، سورہ جو سو، ہاں، سورہ فیل میں بھی جو سو کہا گیا ہے نا
کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو چاہیے کہ اس خانہ کعبہ کے اس گھر کے رب کی عبادت کریں، یعنی خانہ کعبہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کریں۔ مطلب کیا ہے کہ خانہ کعبہ کا رب بھی اللہ ہی ہے، مکہ شہر کا بھی رب اللہ ہی ہے، اور سارے دنیا کا رب بھی اللہ ہی ہے، لیکن اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منسوب کیا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مجھ کو تو حکم دیا گیا ہے میں اس مکہ شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو حرمت والا بنا دیا۔ اور یہ حرمت والا کیا ہے؟ جیسے کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حدود حرم جو ہے اس کے اندر جو سو بہت ساری چیزوں کو منع کر دیا گیا، جیسے کہ وہاں پر جنگ و جدال نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ کا دشمن بھی آپ کے سامنے آ جائے اس پر ہتھیار نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، وہاں کے پیڑ پودوں کو نہیں کاٹا جا سکتا ہے، وہاں پر شکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو پابندیاں ہیں جو حرم کے مکے کے شہر کے اندر جو حرم کے حدود ہے اس کے اندر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے اس کو حرمت والا بنا دیا، اور یہ کہ جو سو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس معاملے میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں، وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ، اور یہ کہ تلاوت کروں قرآن کی، وَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جو کوئی ہدایت پالے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے نفس کے لیے ہی ہدایت پاتا ہے، ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوا، فقل، تو اس سے کہہ دیجئے، انما انا، اس کے سوا نہیں کہ میں، من المنذرین، ڈرانے والوں میں سے ہے، یعنی میں قرآن پڑھ کے تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، اور پھر کہا گیا ہے کہ یہ جو کوئی ہدایت پاتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے ہے، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، اور جو کوئی گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کو یاد کر لیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے، اس کو بتا دیجئے کہ میں تو صرف لوگوں کو ڈرانے والا ہوں، یعنی میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں کسی کو مجبور کر اس کو دین کے اوپر لگاؤں یا اس کو مجبور کروں کہ سیدھے راستے پر آ جائے، میرا کام تو پہنچا دینے کا ہے جو میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اس کا معاملہ اسی پر ہے، یعنی جو گمراہی کرے گا، جو گمراہی کو قبول کرتا ہے تو اس کی سزا اسی کو ملے گی۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، سَيُرِيكُمْ، وہ جلد تمہیں دکھلا دے گا، آیاتی ہی، اپنی آیتوں کو، وَتَعْرِفُونَهَا، پھر تم پہچان لوگے اسے، وَمَا رَبُّكَ، اور نہیں ہے آپ کا رب، بِغَافِلٍ، غافل، اما تعملون، اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ان قریب دکھلا دے گا تمہیں اپنی آیتیں جنہیں تم پہچان لوگے، اور یہ کہ تمہارا رب غافل نہیں ہے ان تمام اعمال سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ تو پتہ کیا چلا کہ یقیناً جو اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی نشانیوں کو قائم، اپنی نشانیوں کو ثابت کر پورا کر کے لوگوں تک دکھا کر چھوڑے گا، اور جن کو تم پہچان لوگے، یعنی کافر اور مشرکین کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نہ ایک وقت ان کو ایسا لے کر آئے گا ان کی زندگی میں جس میں وہ اللہ کی آیتوں کو پہچان لیں گے، اللہ کو پہچان لیں گے، اس کے باوجود بھی اگر وہ ایمان نہیں لے آتے ہیں تو ان کے اوپر تو حجت قائم ہو گئی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان تمام اعمال سے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی دنیا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ سے غائب ہے، یا اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، یا ان کے اعمال کو نہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ انسان چاہے کہیں پر ہو، آسمانوں کے بلندی میں ہو، زمین کے تہے میں ہو، یا پہاڑوں کے بلندی پر ہو، یا سمندروں کے تہے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کے دلوں میں جو وسوسے ہوتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا حساب کتاب بھی لے گا، اور اس کے مطابق ان کے فیصلے کرے گا۔ الحمدللہ، یہاں پر جو ہم سورہ نمل پورا کر چکے، الحمدللہ، ھذا من فضل ربی، اور وقت بھی ختم ہو رہا ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔